رحیمہ بی بی اس ٹائم ہماری پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہے اور ان کو منظور احمد نے ایکسپلائٹ کر کے خود وہ افغانستان چلے گئے اور ان کو ڈسون کر دیا ہے. ان کا میں چاہتا ہوں کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے دوبارہ دکھائی جائے. میرا نام رحیمہ بی بی ہے. میرا تعلق فیصل کالونی دیوبند سے ہے. میرے شوہر کا نام منظور احمد ہے. منظور احمد سے میری شادی اپریل 2025 میں ہوئی. شادی کے 2 ماہ بعد میرے شوہر منظور احمد نے مجھے ایک موبائل فون خرید کر دیا جو میں استعمال کرتے ہیں. میرا شوہر منظور احمد اپنا موبائل فون ہونے کے باوجود کبھی کبھی میرا فون استعمال کرتا تھا. شروع میں یہ سب مجھے معمولی لگا مگر رفتہ رفتہ میرے شوہر کی اس حرکت نے مجھے شک میں ڈال دیا. میرے سوال کرنے پر وہ مجھ سے کہتا تھا کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اور کچھ کام ہے جس کی وجہ سے وہ میرا فون استعمال کرتا ہے. 11 نومبر 2025 کی شام 4 بجے میرا شوہر منظور احمد ایک انجان عورت کو ہمارے گھر لے کر آیا. میرے پوچھنے پر اس نے مجھ سے کہا کہ اب ایک مسافر عورت ہے ہمارے گھر پر رہ گئی. ایک رات گزرنے کے بعد میرے شوہر نے 12 نومبر 2025 کو اس عورت کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا. 2 سے 3 دن تک میرا شوہر گھر سے غائب رہا اور واپس آنے پر بتایا کہ اس عورت کو میں نے افغانستان رشتہ داروں کے حوالے کر دیا. میرا شوہر واپس آ کر اپنے گھر دیوبند میں رہنے لگا. 30 نومبر 2025 کو نوپونڈی کی FC ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا اور میرے شوہر نے اسی دن مجھے تصویر دکھا کر کہا کہ اس عورت نے خودکش حملہ کیا ہے. تصویر دیکھتے ہی میں حیران ہو گئی کہ یہ تو زرینہ ہے جس نے ہمارے گھر قیام گیا تھا اور اس سے رابطے کے لیے میرے شوہر میرے فون کا استعمال کیا. 3 دسمبر 2025 کو میرا شوہر دیوبند سے افغانستان بھاگ گیا اور اس نے میرے چھوٹے بھائی زبیر سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ آپ میری بیوی کو افغانستان میرے پاس پہنچا دیں. میں نے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ پاکستان سے بھاگ کر افغانستان میرے شوہر منظور احمد کے ساتھ جانا تھا مگر ہمیں اور میرا بھائی زبیر گرفتار ہو گئے. میرے اور میرے بھائی کی گرفتاری کے بارے میں سن کر بھی میرے شوہر نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. مجھے میرے ماں باپ خاندان اور پورے قبیلے کے لیے مصیبت اور بدنامی کا باعث بن گیا ہے اور اب ہمارے ہونے والے بچے کا بھی وارث نہیں بن رہا. کئی بار اس کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ نے اپنے اداروں کے حوالے کر دیے لیکن اس کا یہی جواب ہوتا ہے کہ میری طرف سے میری بیوی کو مار دو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میری سب والدین سے درخواست ہے کہ بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت لڑکی کے بارے میں جانچ پڑتال کرے اور اگر وہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ منسلک ہو تو بالکل بھی اپنی بیٹیوں کے حوالے نہ کرے. کمیٹی ڈیسائیڈز ہو کہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کر وہ بھی انکریز ہو رہی ہے. جس طرح آپ افغانستان کا نام لیتے ہیں کیا پاکستان اور ایران کے بیچ بھی اس طرح کے رولر موومنٹ یا پھر ملیٹنٹس وہاں بھی کارروائیوں کے بعد جاتے ہیں یا صرف یہ مسئلہ صرف پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں؟ اس پہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید آن گوئنگ انویسٹیگیشنز میں ہوں گی. اس میں نام لینا یا لے کے چلنا شاید مشکل ہو جائے گا. ٹیررسٹ جو ہوتا ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا, کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, کوئی جیوگرافیکل لوکیشن نہیں ہوتی. جہاں ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو اس کی ریزن جب یہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر کچھ جو عناصر ہیں گورنمنٹ کے وہ ان کو پراپرلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ایک پرسنل ہے, ایک گورنمنٹ لیول پر ہے. تو اگر کابل کے اندر ان کے ڈپلومیٹک جگہ کے اوپر اگر کوئی شخص ٹیررسٹ ہمارا بیٹھا ہوگا تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1 odd person ہے جو چاہ چلا گیا. اینومینا میں اگر کیمپ ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر BLA کے یا فتنۃ الہندوستان کے یا فتنہ الپاکستان کے جو لوگ جو خوارج والے لوگ ہیں پاکستان کو جو وانٹڈ ہیں, اگر وہ ان گھروں میں بیٹھے ہوں گے تو میں ان کو 1 odd انسیڈنٹ نہیں کہہ سکتا. ظاہری بات اس کو کہیں نہ کہیں سے اسپانسرشپ ہو رہی ہے. جب ہم فتنہ الہندوستان کہتے ہیں تو اس کی ریزنز یہ ہوتی ہیں کہ انڈیا سے باقاعدہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. جب ہم افغانستان کا نام لے کر کہتے ہیں تو وہاں پہ
کون سے ہاسپٹل میں کس کی علاج ہوتا ہے, کس میٹنگ میں کون بیٹھتا ہے, ان کے کون سے سرکاری افسر اور کون سے منسٹر کے ساتھ کون سا بندہ جا کے بیٹھتا ہے اور گاڑیوں میں پھرتا ہے, نومینا میں یا کابل میں یا کندھار میں کس کس جگہ پر ہے. تو وہ جب سپانسرڈ آپ کریں گی, گورنمنٹ کی طرف سے بیکنگ ہوگی, تو وہ کہنا کہ یہ افغانستان کی صرف زمین استعمال ہو رہی ہے اور افغانستان کی جو حکومت رہی ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. باقی ممالک میں ٹیررسٹ تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں جو منسٹری آف فارن افیئرز آپ کو بہتر بتا سکے گا, جو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ہم ان کی نالج میں دے دیتے ہیں اور وہ آگے چلتا ہے. جی تھینک یو. بہت شکریہ. جی جی بہت شکریہ. دیکھیں آج کی پریس کانفرنس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے فتنۃ الہندوستان اور جو بھارت کی پراکسیز ہیں وہ بلوچستان میں خواتین کا استحصال کرتی ہیں, بلوچ روایات کو پامال کرتی ہیں, بلوچ روایات کا جو خوبصورت چہرہ ہے اسے مسخ کرتی ہیں. اور ہماری سیکیورٹی کے تمام ادارے, حکومت بلوچستان اس حوالے سے معاشرے کو اویئرنیس دینے کے لیے, شعور دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم بلوچستان کی عوام سے اپیل کریں گے, بلوچستان کے لوگوں سے اپیل کریں گے کہ اپنے معاشرے میں ارد گرد لوگوں پر نظر رکھیں اور رشتے کرنے سے پہلے یا ایسے جو کالعدم تنظیموں کے کارندے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق بنانے سے پہلے ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں. اور انشاءاللہ صوبائی حکومت اور ہماری تمام سیکیورٹی کے ادارے مل کر دہشت گردوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے. آپ تمام صحافی حضرات کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گرائیہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے, اور ان کی جانب سے اعتزاز گرائیہ کی جانب سے بتایا گیا جو بھی دہشت گرد تھے اس سے متعلق انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور جبکہ ترجمان وزارت داخلہ نے کہا کہ خواتین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اور بارہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے بھی یہ جب پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ جو اپنے بیٹیاں ہیں ان کے رشتے جب آپ کرتے ہیں تو دیکھ بھال کر کیا کریں, اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھا کریں, کڑی نظر رکھا کریں. بالکل, اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب. انوار صاحب, بی ایل ایف کی خاتون خودکش بمبار کے سہولتکار منظور احمد کی بیوی رحیمہ بی بی نے اہم انکشافات کیے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ دہشت گرد خواتین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے جو مذموم عزائم ہیں بھارت جو ہے وہ کس طرح سے اپنے ناکام اور مذموم عزائم جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہا ہے, خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے. جی بہت شکریہ. یہ جیسے کہ ابھی آپ کی توسط سے آپ کے ناظرین بھی سن رہے تھے, سامعین بھی سن رہے تھے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو ٹیررسٹ گروہ ہیں جس میں ان کے ایفیلیٹس سول سوسائٹی کی شکل میں جیسے یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور جیسے کئی اور ایکٹیوسٹ ہیں, ہم بارہا اس کی نشاندہی ہم نے کرنے کی کوشش کی کہ یہ ذہن سازی کا عمل, ریڈیکلائزیشن کا پروسیس, یہ پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اور ایک اجنبیت کا زیادتی کا نیریٹو جنریٹ کرتے ہیں اور ان کو نئے شناخت کے حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ایسے گھناؤنے اور گھٹیا حرکتیں کرواتے ہیں جو معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں, آپ, کوئی بھی بلوچ, کوئی بھی پشتون, پنجابی, پاکستان کا کوئی شہری وہ اپنی بیٹی کے لیے سوسائڈ بمر, یہ شاری بلوچ کو ہیروئن کی طرح پیش کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہم اپنی بیٹیوں کو خدا نخواستہ خاکم بدہن سوسائڈ بمر بنانا چاہیں گے؟ جو امریکہ, جو یورپ, جو ایران, جو عرب, جو چین, پوری دنیا اپنی بیٹیوں کو سائنٹسٹ بنا رہی ہے, اسپیس میں بھجوا رہی ہیں, پائلٹ بنا رہی ہے, وہ یہ کون سی تحریک ہے حقوق کی جو اپنی بچیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم آنے والے 5 سالوں میں خودکش بمبار بناؤ؟ یہ ان سویلائزڈ قسم کا ایک گروہ ہے جو کہ پریویٹو, جو کیو میں انسان رہتے تھے وہ انسان کو کھاتے بھی تھے, پھر تہذیب کچھ آگے بڑھی تو انہوں نے انسانوں کو غلام بنانا شروع کیا. یہ تو وہ جو غاروں میں زندگی گزارتے ہیں وہ طرز زندگی ان لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اچھا انوار صاحب, اس معاشرے میں, اس تمام تر معاملے میں معاشرے کی اور والدین کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچیوں کی جو ہے وہ سرگرمیوں پر نظر رکھیں, اور اس میں کتنا ضروری ہے کہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے والدین اور بچوں کے درمیان اس کا خاتمہ ہو؟ جی والدین کا بہت اہم کردار ہے, اساتذہ کا بہت اہم کردار ہے, میرا اور آپ کا اہم کردار ہے.
یہ جو ہم مین میڈیا میں بیٹھ کے ان گروہوں کو کبھی حقوق کے چیمپئن بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں جناب ان کے ساتھ وفاق پاکستان نے بڑی زیادتی کر دی ہے، آپ دیکھیں وہاں سڑکیں نہیں ہیں تو پھر بچیوں کو خودکش حملہ بنانا ہے۔ اس کے لیے صوبائی اسمبلی موجود ہے، نیشنل اسمبلی موجود ہے، سینٹ کے فورم موجود ہیں، وہ جماعتیں جو وہاں کردار ادا کرنا چاہتی ہیں وہ کردار ادا کریں۔ یہ جو تشدد کی ایک ریڈیکلائز قسم کی راہ جو انہوں نے اپنا لی ہے، سب سے پہلے تو اس کو کبھی گندا برا دہشت گردانہ ہمیں کہنا ہوگا، ڈکلیئر کرنا ہوگا اور ساتھ کہنا ہوگا، اظہار کرنا ہوگا۔ یہ جو ریشنلائزیشن آف وائلنس ہے نا، جس کا میں بھی انیڈورٹنٹلی شکار بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتی ہیں، انٹیلیجنشیا بن جاتا ہے، مین سٹریم میڈیا بن جاتا ہے، پہلے تو ہم وجہ مرض ہیں۔ اچھا انوار الحق صاحب، اگر ہم بلوچ قوم کی بات کریں، بلوچ روایات کی بات کریں، تو بلوچ روایت میں تو عورت کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ دہشت گرد اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے خواتین کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ پشتون قوم، بلوچ قوم، سندھی قوم، پنجابی قوم، ایک تو میں اس لفظ سے تانگ آ گیا ہوں، اس طرح کی روایات ہیں، قبائل کی روایت ہیں، بلوچ قبائل کی روایت ہیں، پنجابی قبائل کی روایت ہیں، سندھی قبائل کی روایت ہیں، پشتون قبائل کی روایت ہیں، اور جو قبائلی روایات ہیں یا مشرقی روایت ہیں وہ ساری کی ساری مور اور لیس یکساں ہیں، اور اس میں کسی نے بھی خاتون کو بطور ویپن استعمال نہیں کیا۔ یہ بلوچ قوم کی نمائندگی یا کسی بھی قوم کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ دہشت گرد گروہ، ان کو تو ایون تبصرے میں بھی بلوچ قوم کا نام لینا جو ہے جاتی ہے۔